آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 110، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ بعض اہل حق، حصہ دوم۔ زید بن عمرو بن نفیل، امیہ بن ابی سلط و اسد ابو قریب الحمیری۔ زید بن عمرو بن نفیل اس خوش نصیب گروہ میں سے جنہوں نے گمراہی کے اندھیری رات میں بھی حق کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا، زید بن عمرو بن نفیل ہیں۔ یہ اپنے اہل وطن کے مشرکانہ عقائد سے بچپن ہی سے متنفر تھے۔ یہ نہ تو ان کی پوجا کرتے اور نہ ان کے لیے جانوروں کی قربانیاں دیتے۔ علامہ الفاقہی نے اپنی سند سے عامر بن ربیعہ سے روایت کیا، عامر کہتے ہیں میری ملاقات زید بن عمرو سے ہوئی جب وہ مکہ مکرمہ سے نکل کر حرا کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا، اے عامر، میں نے اپنی قوم کے باطل عقیدے کو ترک کر دیا ہے اور ملت ابراہیمی کی اتباع اختیار کر لی ہے۔ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کعبے کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ میں ایک نبی کا انتظار کر رہا ہوں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور پھر حضرت عبد المطلب کی پشت سے ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں اس نبی کا زمانہ نہ پا سکوں گا۔ سنو، میں اس نبی پر ایمان لے آیا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہے۔ واقعی کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ انہوں نے عامر کو کہا کہ اگر تیری عمر دراز ہو اور تو اس نبی کا زمانہ پائے تو ان کی بارگاہ اقدس میں میرا سلام عرض کرنا۔ عامر کہتے ہیں جب میں مشربہ اسلام ہوا تو میں نے اس کا سلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور اس پر رحمت بھیجی۔ فرمایا، میں اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں اس حال میں کہ وہ اپنی چادر کا پلو گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ زید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف تو حاصل کیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے انتقال کر گئے۔ انہوں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے نصرانیت اور یہودیت کو سونگا ہے، لیکن میں نے ان میں وہ چیز نہیں پائی جس کی مجھے طلب تھی۔ میں نے یہ بات ایک راہب کو بتائی تو اس نے مجھے کہا کہ تم شاید ملت ابراہیمی کے متلاشی ہو جو آج تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ تم اپنے شہر کو واپس چلے جاؤ، وہاں اللہ تعالیٰ تیری قوم میں سے ایک نبی مبعوث فرمائے گا جو ملت ابراہیمی کی دعوت لے کر آئے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے اس کی جناب میں زیادہ معزز ہوگا۔ ان کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے جن میں ان کا عقیدہ توحید صاف جھلک رہا ہے۔ ربا واحدا ام الف ربی ادین اذا تقسمت الامور، جب معاملات منقسم ہیں تو کیا میں رب واحد کو اپنا رب بناؤں یا ہزار خداؤں کو اپنا رب بناؤں؟ عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور، میں نے لات، عزا اور تمام بتوں کو ترک کر دیا ہے، ایک بہادر صبر کرنے والا اسی طرح کیا کرتا ہے۔ ولیکن اعبد الرحمن ربی لیغفر ذنبی الرب الغفور، لیکن میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں گا جو رحمان ہے تاکہ وہ رب جو بہت بخشنے والا ہے میرے گناہوں کو بھی بخش دے۔ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ نے ان کے چند اور شعر بھی اپنی سیرت کی کتاب میں لکھے ہیں جو ان کے عقیدہ توحید کی روشن دلیل ہیں۔ وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمَتْ لَهُ الْأَرْضُ تَحْمِلُ صَخْرًا ثِقَالًا، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے لیے جھکا دیا ہے جس کے لیے زمین نے اپنا چہرہ جھکایا ہوا ہے جو بوجھل پہاڑوں کو اٹھائے ہوئے ہے۔ وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمَتْ لَهُ الْمُزْنُ تَحْمِلُ عَذْبًا زُلَالًا، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے لیے جھکا دیا ہے جس کے سامنے بادلوں نے سر اطاعت خم کیا ہوا ہے، جو میٹھے اور صاف پانی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اذا هي سیقت الى بلدة اطاعت فصبت علیہا سجالا، جب ان بادلوں کو کسی شہر کی طرف جانے کا حکم الہی ملتا ہے تو وہ اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے وہاں جاتے ہیں اور اپنے پانی کے ڈول وہاں جا کر انڈیل دیتے ہیں۔ امیہ بن ابی سلط، اس کا نام عبداللہ بن ابی رویح بن عوف الثقفی تھا، بڑا قادر الکلام شاعر تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے کئی اشعار کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رشید بن سوید کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے امیہ بن ابی سلط کا کوئی شعر یاد ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت۔ فرمایا سناؤ۔ میں نے ایک شعر سنایا، فرمایا اور سناؤ۔ وہ سنایا، پھر فرمایا اور سناؤ، یہاں تک کہ میں نے 100 اشعار پڑھ کر سنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قَادَ لِيُسْلِمَ، قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا، آمَنَ شِعْرُهُ وَكَفَرَ قَلْبُهُ، اس کے شعر تو مومن ہے لیکن اس کا دل کافر ہے۔ ابن قتیبہ طبقات الشعراء میں لکھتے ہیں کہ امیہ لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ ایک نبی تشریف لانے والا ہے، ان کی بعثت کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ دل ہی دل میں وہ یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ اسے نبوت کے منصب پر فائز کیا جائے گا، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ مارے حسد کے جل گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں علامہ ابن حجر ابن ہشام رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ امیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ وہ حجاز آیا تاکہ طائف میں اس کا جو مال ہے وہ لے اور مدینے کی طرف ہجرت کرے۔ جب وہ بدر کے میدان تک پہنچا، کسی نے اس سے پوچھا، اے ابا عثمان کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لوں۔ اسے کہا گیا کہ جانتے ہو اس گڑھے میں کون دفن ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو اسے بتایا گیا کہ اس میں شیبہ، ربیعہ جو تیرے ماموں کے لڑکے ہیں اور ان کے علاوہ کئی دوسرے قریشی مدفون ہیں۔ یہ سن کر اس نے اپنی اونٹنی کی ناک کاٹ دی، اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور ان مقتولین پر رونا پیٹا شروع کر دیا۔ مدینہ طیبہ میں حاضری کا قصد ترک کر دیا، واپس طائف آ گیا اور وہیں حالت کفر میں ہلاک ہو گیا۔ اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس شخص کا قصہ بھی سنا دیں جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی، پھر وہ ان کے علم و نصیحت سے نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اسعد ابو قریب الحمیری۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ اسعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 700 سال قبل اس نے یہ شعر کہے، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم، میں گواہی دیتا ہوں اس بات پر کہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ جو روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ وَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إِلَىٰ عَصْرِهِ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنَ عَمِّي، اگر میری عمر ان کے زمانے تک باقی رہی تو میں ان کا وزیر بنوں گا اور ان کے چچا کے بیٹے کی طرح معاون ہوں گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی اور کوتاہی پر ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔